اور عجیب بات یہ کہ بچے کے اندر حرص کا مادہ ہوتا ہے، حرص، کیونکہ 4 عیب ہیں انسان کے۔ انسان میں کبر ہوتا ہے، انسان کے اندر جو ریاکاری ہوتی ہے، انسان کے اندر حرص ہوتی ہے، انسان کے اندر بخل ہوتا ہے، لیکن ان 4 امراض میں سے بچے کے اندر ایک مرض ہوتا ہے اور وہ حرص کا۔ بچے میں کبر نہیں ہوتا، بچے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، بچے میں بخل نہیں ہوتا، بچے میں حرص ہوتی ہے۔ لہذا بچے کے سامنے کوئی بھی چیز دے دو وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، اٹھا کے فوراً منہ میں ڈالتا ہے۔ تو حرص اس کے اندر ہوتی ہے، بچے میں ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے، ہر چیز کو پکڑتا ہے۔ تو حج کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر اس لیے لازم کر دی کیونکہ یہ بچے کی داستان عشق تھی۔ لہذا بچے میں چونکہ حرص ہوتا ہے، اور حرص کا علاج اللہ نے یہ کیا کہ تمہیں پہننے کی حرص ہے، تمہیں کھانے پینے کی حرص ہے، تمہیں اچھے مکانوں کی حرص ہے، تمہیں اپنے بیوی بچوں کی حرص ہے، لو پھر ہم تمہیں علاج بھی ضد کرتے ہیں، تمہیں ایسی عبادت تم پہ لازم کرتے ہیں، تمہارے خوشبودار کھانے پینے بند، تمہارے پہننے اوڑھنے کی پوشاکیں بند، تمہارے پہننے کے بوٹ بند، تمہاری جو ہے خوشبوئیں لگانا بند، اور تمہارے یہ مکانات میں رہنا بند، یہ مکان چھوڑ کے میرے مکان کی طرف آ جاؤ۔ بیوی بچوں کے ساتھ تم روزے کی حالت میں تو صرف یہ بات چیت کر سکتے ہو بیوی میاں بیوی والے تعلقات کی، حج میں تمہیں وہ بات چیت کی بھی اجازت نہیں ہے، بیوی بچوں سے بھی قطع تعلق ہو کر تم اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ دیکھو جن چیزوں کی حرص بندے میں پیدا ہو سکتی تھی اللہ نے سارے حرص کے راہ سے کاٹ دیے۔ کیا مقصد ہے؟ اس کے اندر زہد پیدا ہو جائے، حرص ختم ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، اس کو نہ پوشاکوں سے مطلب رہے، نہ بوٹوں سے مطلب رہے، نہ تاجوں سے مطلب رہے، نہ کھانے پینے کی خوشبودار غذاؤں سے مطلب رہے، بس یہ پیٹ بھرنے کے لیے چند چھوارے بھی اگر کھا لے تو بس اس کا پیٹ بھر جائے، اتنا اس کے خوبصورت محل اور رہنے کے شاہی گدے گھر کے نہ ان سے کوئی مطلب رہے، نہ بیوی بچوں سے اس کو کوئی مطلب رہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے تو زہد پیدا کر دے اور گویا کہ آخرت کا سامان کر کے چلا جائے، اور میدان عرفات میں یوں جا کے کھڑا ہو جائے جیسے آخرت کا میدان حشر ہے۔ اس میدان حشر میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ کر پکارے جیسے میدان حشر میں پکاریں گے، میدان عرفات میں یہ بھی جب یوں پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیتے ہیں۔